عمران خان کے توشہ خانہ کے حوالے سے اپیلیں اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ، ٹرائل روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کا علی محمد خان کو رہا کرنے کا حکم، ایک ڈپٹی کمشنر کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو پھر کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گا۔ شہریار آفریدی کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں ضمانت منظور، مگر فاشسٹ حکومت عدالتوں کے احکامات کے خلاف ہر دھرمی پر قائم، شہریار آفریدی کی رہائی بھی پیر تک ممکن ہے۔ الیکشن سے رہائی فرار اختیار کرنے اور اپنے آپ کو ہر حد تک ریلیف دینے کی فاشسٹ حکومت کی کوششیں شہباز سپیڈ سے جاری۔ آج کے ایک اجلاس کورم مکمل ہوئے بغیر غیر قانونی طور پر 29 بلز منظور کروا لیے گئے۔ فاشسٹ حکومت کی آزادی اظہار اور صحافی کے خلاف کارروائیوں کی گونج امریکہ تک پہنچ گئی۔ صحافی عمران ریاض کی تصویر امریکی کانگریس میں دوران کانفرنس رکھی گئی۔ فاشسٹ حکومت کی فسطائیت جاری، مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر دی۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل پارلیمنٹ سے منظور ہونے پر سائفر جیسے کیسوں میں 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور سماجی رابطوں جیسے فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ پر جو صارفین پاک فوج کو بدنام کر رہے ہیں ان کے خلاف سائبر کرائم کے علاوہ اب آرمی ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہو سکے گی۔ تحریک انصاف کے دور میں 80 روپے فی کلو ملنے والا آٹا 150 سے 160 روپے میں مل رہا ہے۔ یہ ہے پی ڈی ایم کا عوام کے لیے 1.5 سال کا تحفہ۔ خواتین کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرنے پر تمام اطراف سے مذمت ہونے کے باوجود خواجہ آصف اپنی ڈٹائی پر قائم، خواتین سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا، نون لیگ کی گری ہوئی اخلاقیات کا ایک بار پھر عملی نمونہ پیش کیا۔ گلگت اور کشمیر کی طرح سندھ اسمبلی میں بھی جمہوریت پر ڈاکہ، تحریک انصاف کے ایم پی ایس خرید اور ڈرا دھمکا کر اپوزیشن لیڈر تبدیل کر دیا گیا۔ یہ وہ صوبہ ہے جس کے حکمران خود کو مغرب میں جمہوریت کا چیمپئن ثابت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عمران خان کی 6 مقدمات دوسری عدالتوں میں منتقلی کی درخواستیں مسترد، بشرا بی بی کی جعلسازی کا مقدمہ دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست بھی مسترد، چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، عدالت منتقلی کے لیے چیف کمشنر اسلام آباد کو درخواست دی جائے۔ فاشسٹ حکومت کی تحریک انصاف لیڈرز کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری، رات کے اندھیرے میں زلفی بخاری کے گھر چھاپا۔